دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جنت واجب کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کو اور آپ کے مال کو خرید رکھا ہے جنت کے بدلے میں۔ جنت آپ کے حصے میں لکھی جا چکی ہے۔ اب جب جنت آپ کے حصے میں لکھی جا چکی ہے تو معاملہ جنتوں کا رہا نہیں۔ طلب جنتوں کی پھر فضول رہ گئی، خواہش جنتوں کی فضول رہ گئی۔ جنتوں کی پیاس، جنتوں کے حصول کے لیے سجدے کرنا، جنتوں کے حصول کے لیے بندگی کرنا، جنتوں کے حصول کی دعائیں کرنا، جنتوں کے حصول کے لیے اپنی زندگی کے ہر عمل کو وقف کرنا، یہ تو پھر سراسر غلط ہوا۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی خریدی ہوئی چیز ہے۔ جس چیز پہ ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا فوکس اس بات پہ ہے ہی نہیں کہ یہ جان تو کسی نے خرید رکھی ہے، یہ مال جو ہم کما رہے ہیں یہ مال تو مالک نے خرید رکھا ہے۔ اب جب مال بھی مالک کا تو اس مال کی طلب، عجیب سوچ ہے، عجیب منطق ہے کہ مال کی بھوک میں ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، مال کی طلب میں ہم ایک دوسرے کے حق کھا رہے ہیں، ہم مال کی طلب میں دوسروں کے حق مارے جا رہے ہیں، جبکہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں۔ اس جان کو سکھ میں، اس جان کو آسائشوں میں، اس جان کی توقیر اور تعظیم کے چکر میں ہم نے زمانے کو سرنگوں کرنے کے لیے طاقتیں لگا دیں، سیاستیں لگا دیں، جبکہ یہ جان ہماری ہے نہیں۔ ہمارے ہاں درس دیا جاتا ہے، نماز پڑھو جنت ملے گی، سجدہ کرو جنت ملے گی، قرآن پڑھو جنت ملے گی، اور نیکی کے تمام اعمال جو ہیں وہ جنتوں سے وابستہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ یہ مناسب بات نہیں تھی۔ مناسب بات تو یہ تھی، سبق تو یہ چلنا چاہیے تھا، درس تو یہ ملنا چاہیے تھا کہ یہ جو آج جان تم استعمال کر رہے ہو، یہ اعضاء جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ ہاتھ جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ پیر جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ زبان جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ آنکھیں جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ کان جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ دماغ جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ جوانی جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ طاقت جو تم استعمال کر رہے ہو،
یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے خرید رکھی ہیں، یہ اللہ کی چیزیں ہیں۔ تو جو مالک ہے ان چیزوں کا، ان چیزوں کو مالک کی مرضی پہ لگا دو۔ سبق تو یہ ہونا چاہیے۔ نمازوں پہ زور، روزوں پہ زور، تلاوتوں پہ زور، اور نہ جانے کن کن چیزوں پہ زور لگایا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ زور لگانے سے بہتر تو یہ تھا کہ یہ تمام مسالک اور تمام علماء کرام اس بات پہ فوکس کرتے، اس بات پہ زور لگاتے، اس بات کا درس دیتے کہ یہ جان تمہاری ہے ہی نہیں، یہ طاقت تمہاری ہے ہی نہیں، یہ عقل تمہاری ہے ہی نہیں، یہ آنکھیں تمہاری ہیں ہی نہیں، یہ کان تمہارے ہیں ہی نہیں، یہ جسم، یہ جان تمہاری ہے ہی نہیں۔ جو چیز تمہاری نہیں ہے اسے اپنی غرض اور غایت کے لیے، اپنے مقصد اور اپنی مرضی اور اپنی منشا کے لیے استعمال کرنا حقیقت میں یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اور یہ خیانت کس کے ساتھ؟ وہ بھی اپنے رب کے ساتھ۔ یہ خیانت اور وہ خیانت بھی اپنے رب کے ساتھ، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا داری میں امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دنیا میں کوئی امانت کسی کے پاس رکھتا ہو اور امانت جس کے پاس رکھی جاتی ہو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ ایک عام دنیا دار کی کسی چیز میں خیانت کرنے سے ایمان نہیں رہا تو رب کے ساتھ خیانت کرنے سے کیا بچا؟ کیا معاملہ رہا؟ کیا پایا پھر تم نے؟ یہ سوچنے والی بات تھی، یہ حقیقی سبق تھا، یہ حقیقی درس تھا، یہ حقیقی وہ علم تھا، یہ وہ حقیقی تعلیم تھی جو ہمیں دی جانی چاہیے تھی، مگر یہ تعلیم ہمیں دی نہیں جاتی۔ اس تعلیم کی طرف کوئی سبق نہیں دیا جاتا۔ آج بھی زور ہے تو دوسری عبادتوں کی طرف ہے، اپنی اس جان کو رب کی ملکیت میں دینے کا کوئی درس نہیں دے رہا۔ یہ جان رب کے حوالے کر دو۔ اس کی مرضی سجدے کی تو سجدے میں دے دو، اس کی مرضی شہادت کی تو قربان کر دو، اس کی مرضی بھوکا رکھے، اس کی مرضی پیاسا رکھے، اس کی مرضی بیماری میں رکھے، اس کی مرضی شفا میں رکھے، اس کی مرضی صعوبتوں میں رکھے، اس کی مرضی دردوں میں رکھے، اس کی مرضی تکلیفوں میں رکھے، اس کی مرضی آسائشوں میں رکھے، اس کی مرضی۔ وہ مالک ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ میں کسی سے لڑنے میں اپنی طاقت کیوں استعمال کروں؟ یہ طاقت میری ہے ہی نہیں۔ آگے جس سے میں لڑ رہا ہوں وہ بھی رب کا بندہ، جس سے لڑ رہا ہوں وہ بھی حضور کا امتی، جس سے لڑ رہا ہوں وہ بھی اسی طرح میری طرح پیدا کیا گیا۔ اس کی جان کو جو تکلیف دے رہا ہوں
وہ جان اس کی ہے ہی نہیں، وہ جان بھی رب کی۔ اب وہ جان رب کی، اس جان کو تکلیف دوں اور یہ جان رب کی، اس جان کو استعمال کروں، کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنی بڑی گھاٹے کی تجارت اور کتنا بڑا نقصان کا سودا کیے جا رہا ہوں۔ اس بات کا نہ درس دیا جاتا ہے، نہ اس بات کو بار بار یاد کرایا جاتا ہے، نہ ہی اس بات کی طرف کوئی توجہ دلائی جاتی ہے، اس بات کی فکر پیدا ہی نہیں کی جاتی۔ جس چیز کی طرف حقیقی درس دینا چاہیے تھا وہ یہی تھی کہ آگے جو جان وہ رب کی، وہ بھی رب نے خریدی ہوئی، یہ جان بھی رب نے خریدی ہوئی۔ تو کسی کی خریدی ہوئی چیز کو، کسی کی خریدی ہوئی چیز پہ میں استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ اگلے کی خریدی ہوئی چیز کو میں نقصان کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ ایک ڈرائیور ہو، ایک گاڑی چلاتے ہو، گاڑی کسی اور مالک کی ہے، اسی طرح اسی مالک کی ایک اور گاڑی کوئی اور ڈرائیور چلاتا ہے۔ اب یہ گاڑی اس مالک کی، آگے والی گاڑی بھی اسی مالک کی، تو اس گاڑی کو اس گاڑی میں جان بوجھ کے آپ جا کے ٹھوکنا چاہو، ٹھوکو گے؟ اس گاڑی کو اس گاڑی میں زور سے جا کے مارنے سے آپ کو کیا نتیجہ ملے گا؟ آپ کے ساتھ کیا معاملہ برتا جائے گا؟ اسی طرح یہ جان بھی رب کی، وہ جان بھی رب کی۔ رب کی اس جان کو رب کی اس جان پہ تم کیسے استعمال کر سکتے ہو، اس کو کیسے نقصان دے سکتے ہو، اس کا کیسے برا کر سکتے ہو، اس کا کیسے حق کھا سکتے ہو، اس کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتے ہو، اس کو کیسے دردوں میں، مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں کیسے ڈال سکتے ہو۔ جان تو وہ بھی رب کی۔ تمہارے سامنے بندہ کھڑا ہے، یہاں بھی تم خود کو دیکھ رہے ہو کہ یہ میں ہوں، یہ میری جان ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گا۔ تو کون ہے بھائی؟ تو ہے کون؟ اور وہ بھی کون ہے؟ کس نے سبق دیا یہ تجھے کہ یہ جان تیری ہے؟ کس نے تجھ سے کہہ دیا کہ یہ طاقت تمہاری ہے؟ کس نے تجھ سے کہہ دیا کہ یہ حق تمہارا ہے؟ کس چیز کے پیچھے پڑے ہو؟ کس کام میں لگے ہوئے ہو؟